وہ بالکل آپ کے سامنے پہاڑ کے کونے پر، اس کے اوپر دیکھیے پہاڑ کے کونے پر پیلے رنگ کا چھوٹا سا گنبد بنا ہے. یہی وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا. قربان گاہ اسماعیل علیہ السلام، قربان گاہ اسماعیل علیہ السلام. مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا. قربان گاہ اسماعیل علیہ السلام. یہ وادی مینا میں اس وقت ہم موجود ہیں. یہ سارے خیمے ایئر کنڈیشن ہیں، آگ لگنے سے محفوظ ہیں. ان خیموں کے درمیان پکے وضو خانے اور واش روم بنے ہوئے ہیں، اور جس دروازے سے آپ اندر جاتے ہیں دروازے کے ساتھ ایک بڑا سا باورچی خانہ بھی ہے جہاں حاجیوں کے لیے کھانا وغیرہ بھی تیار کیا جاتا ہے. 8 ذی الحجہ کو اس مینا میں آ کر رکنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. 9 ذی الحجہ کو عرفات میں رکنا فرض ہے. 10 ذی الحجہ کی رات فجر کی نماز پڑھنے تک مزدلفہ میں رکنا واجب ہے، اور 11 اور 12 کی رات دوبارہ اس مینا میں آ کر رکنا حضور کی سنت ہے. 10 تاریخ کو حاجی جب مزدلفہ سے فجر کی نماز پڑھ کے مینا آتے ہیں تو بڑے شیطان کو 7 کنکر مارتے ہیں. 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں. اس کے بعد قربان گاہ جا کر حج کی قربانی کرتے ہیں. پھر مرد حضرات اپنے سر کے بالوں کی تقصیر یا حلق کرواتے ہیں، خواتین چٹیا کے پیچھے سے آدھے پورے بال کاٹتے ہیں، اور اس طرح احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں، اور 12 تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مار کر حاجی وادی مینا کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں. جن کا سفر مدینہ ہوتا ہے تو وہ مدینہ چلے جاتے ہیں، اور جن کا سفر اپنے گھروں کی طرف ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اس مینا میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد خیف. یہ مسجد خیف صرف حج کے 5-6 دنوں کے لیے کھلتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال بند رہتی ہے. مسجد خیف کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے 70 نبی اس مسجد خیف میں آرام فرما رہے ہیں، ان کی قبر مبارک ہے. مسجد خیف کی زیارت بھی کیجیے گا، اور میرے ساتھ مل کر اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیجیے گا. اور اسی پل پر سے ہم جمرات یعنی شیطان کی جگہ بھی دیکھیں گے. توجہ رہے گی، صرف سنیں گے اور دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ وہ چیز گزر جائے گی. میں بولوں گا کچھ، دیکھیں گے کچھ. سب سے پہلے الٹے ہاتھ پر دیکھیے، یہ مسجد خیف کے مینار آپ کے سامنے آئیے سلام عرض کریں. یہ مسجد خیف ہے، سلام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا انبیاء علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الٹے ہاتھ پر چھت کے اوپر ایک سفید بڑا سا خیمہ ہے جس کے چاروں طرف لوہے کے سفید کھمبے ہیں. اسی خیمے کے نیچے سب سے چھوٹے شیطان کی دیوار ہے. جب اندر جائیں گے پہلے چھوٹے شیطان کی دیوار کا خیمہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو درمیانی شیطان کی دیوار کا خیمہ جو نظر نہیں آ رہا، اس کے آگے جائیں گے تو پھر بڑے شیطان کی دیوار کا خیمہ ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. تینوں شیطانوں کی دیوار پر خیمے بنے ہوئے ہیں. کیونکہ تینوں کی سیدھ ایک ہے اس لیے 2 خیمے پیچھے کے نظر نہیں آ رہے. تو یہ جمرات ہے اور یہی تینوں شیطانوں کی دیواریں ہیں. سیدھے ہاتھ پر دیکھیے تو سبحان اللہ، پورا مینا آپ کے سامنے ہے. پورا مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر آپ کے سامنے ہے. جس طرح آج یہ ویران آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ آپ کو 8 ذی الحجہ میں یہاں آنا نصیب کرے. آپ دیکھیں گے یہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ پل، یہ روڈ، یہ سڑکیں، یہ خیمے تمام کے تمام حاجیوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور لوگ اس پل پر بھی دری بچھا کر دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں، جبل نور، جبل نور. سبحان اللہ. پورا مینا آپ کے سامنے ہے، اور یہ پورے سال اللہ کے مہمانوں کے لیے اسی طرح سجا رہتا ہے. 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکر مار کے اللہ کے مہمان اس میدان وادی مینا کی حدود سے نکلتے ہیں. جن کا سفر مدینہ ہوتا ہے وہ مدینہ چلے جاتے ہیں،
اور جن کا سفر اپنے گھروں کی طرف ہوتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرے کا سفر، عمرے کی سعادت عطا کی، اور آج ہم نے عرفہ، مزدلفہ اور مینا کو دیکھا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ذی الحج کے مہینے میں عرفہ، مزدلفہ اور مینا میں آنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور جن مساجدوں کو دیکھا ہے ان مساجدوں میں نماز پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ جبل نور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ 15-20 منٹ میں آئے گا۔ مکہ سے جاتے ہوئے لوگ مکے کی سوغات زمزم لیتے ہیں، اور مدینے سے جاتے ہوئے مدینے کے کھجور لیتے ہیں۔ اجوا کھجور حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، اللہ نے اس میں بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ کچھ چیزیں میں اپنی گاڑی میں سیل کرتا ہوں، اور یہی میری روزی اور روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔